نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، نماز کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں اور اسی سلسلے کا ایک کڑی آج نماز با جماعت کی اہمیت اور اس پر کچھ معروضات عرض کروں گا۔ نماز با جماعت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس میں ایک تو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان آپس میں اجتماعیت رکھے، تفرقہ بازی نہ کرے۔ دوسرا، یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو۔ الگ نماز پڑھنے سے جماعت کی نماز کی فضیلت زیادہ ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کی نماز کی فضیلت 27 درجہ زیادہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں بحیثیت مسلمان کے نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس طرف توجہ دینا چاہیے، اور اپنے ان سستی اور کاہلیوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور جماعت کے ساتھ نماز کی اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جس نے اللہ کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا، کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 براءتیں لکھی جاتی ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، ایک بری ہونا اس کا جہنم سے، دوسرا نفاق یعنی منافقت سے۔ 40 دن کے ساتھ پابندی کے ساتھ اس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 براءتیں عطا کرے گی، ایک وہ نفاق سے، ایک تو وہ جہنم کے آگ سے بری ہوگا، دوسرا وہ نفاق سے بری ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، نماز جماعت کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سستی کرنے کے حوالے سے سخت وعیدیں بھی سنائی ہے، اور جو اس میں اہتمام نہ کرے، سستی کرے، کاہلی کرے، تو وہ شاید سیدھے رستہ پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کوئی نماز سے پیچھے نہیں رہتا، وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقہ، یعنی ہمارے دور میں، یعنی وہ زمانہ ایسا تھا کہ کوئی جماعت کے ساتھ نماز سے نہیں رہ جاتا۔ ہاں، کوئی منافق جس کی منافقت ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، سب جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، تو منافق لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اہتمام نہیں کرتے تھے، وہ نماز میں سستی کرتے تھے۔ یا او مریض، یا کوئی مریض ہوتا، ان کان المریض بین رجلین حتی یاتی الصلاۃ، اگر بعضا اوقات کہتے ہیں وہ مریض ہوتا، نہیں آ سکتا عذر کی وجہ سے، لیکن بسا اوقات ایسے مریض ہوتے تھے جو 2 آدمیوں کے سہارے بھی اس زمانے میں آتے تھے، یعنی رخصت کے باوجود عزیمت پر عمل کر کے پھر بھی وہ جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ پھر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن ہدا سکھایا ہے، وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ، کہ سنن ہدا وہ ہے کہ نماز با جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس مسجد میں جس میں جماعت کے لیے اذان دیا جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ہدا یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کی اہتمام کرنا۔ اور پھر دوسرے روایت میں فرمایا، ان اللہ شرع لنبیکم سنن الہدا، تمہارے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنن ہدا کو مقرر کیا ہے، اور سنن ہدا کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز جس مسجد میں اذان دی جائے 5 وقت کے لیے، اور جماعت میں شریک ہونا من سنن الہدا، یہ سنن ہدا میں سے ہے۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ اگر تم لوگوں نے اپنے گھروں میں نماز پڑھا، کما یصلی ھذا
حاذا المتخلف، اس زمانے میں کوئی شخص اس طرح رہتا تھا نماز سے، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس شخص کی طرح اگر تم نماز میں پیچھے رہ گئے جماعت سے تو اپنے گھر میں پڑھے لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم چھوڑنے والا ہو اپنے نبی کی سنت کو، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز با جماعت یہ نبی کی سنت ہے، اور منافقین کی طرح یعنی اس طرح عملی طور پر ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اگر تم لوگوں نے اس طریقے کو چھوڑا، سمجھو تم لوگوں نے اپنے نبی کو چھوڑا، اور تم لوگوں نے اگر اپنے نبی کو چھوڑا تو سمجھو تم گمراہی پر ہو۔ تو یہ نماز کے لیے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا اور پھر جماعت میں شریک ہونا، اس کی بہت بڑی اسلام میں اہمیت ہے، اور قصدن چھوڑنا گناہگار ہے، قصدن چھوڑنے والا گناہگار ہوگا۔ جماعت میں شریک ہونے کے لیے ہمیشہ مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق پر دو نمازیں بھاری ہوتے ہیں، ایک عشاء دوسرا فجر، اگر ان کی ثواب اور برکت کا ان کو پتہ چل جائے تو وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے اس میں شرکت کریں گے۔ اور پھر فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو حکم دو اذان دے، پھر تکبیر کہنے والے کو کہو تکبیر کہے، پھر کسی کو نماز کے لیے مقرر کرو اور خود چلے جاؤ، ثم آخذ شعلا من النار فاحرقو، میں ایک آگ کا شعلہ لے لوں، اس کے ذریعے سے ان لوگوں کے گھروں کو جا کے جلا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی اتنے سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز میں بغیر عذر کے نہیں آتے ہیں تو ان کے گھروں کو جا کے جلا دوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امتی کے لیے جو نماز کی جماعت کے ساتھ اہتمام نہ کریں۔ تو میرے محترم دوستو، پھر فرمایا من سمع المنادی، اور جس نے اذان کو سنا پھر اس کو کوئی عذر نے روکا نہیں، اس کے باوجود وہ نماز میں نہیں آیا تو سمجھو اس کا نماز قبول نہیں ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اس کا نہیں ہوا، نماز تو اس کا ہوتا ہے، لیکن ناقص جو جماعت کا ثواب ہے اس کو وہ نہیں ملتا۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں بحیثیت مسلمان کی اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس میں ہم سستی برتتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان نے وضو کر کے گھر سے نکلا اور مسجد میں چلے گئے، اس کو پتہ چلا کہ جماعت ہو چکی ہے، لوگ چلے گئے، تو اس کو اس کی نیت کی وجہ سے جماعت کا ثواب ملے گا۔ کسی عذر کی وجہ سے وہ مصروف تھے، دیر سے پہنچ گئے، لیکن اس کا نیت تھا کہ میں جا کے جماعت میں شرکت کروں گا، لیکن جماعت میں شرکت کرنے سے پہلے اس کے وہاں مسجد میں پہنچنے سے نماز ختم ہو گئی، تو وہ سمجھو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں بحیثیت مسلمان کی اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ جماعت کی فضیلت زیادہ ہے اکیلے پڑھنے سے، اور بلا عذر کے گھروں میں نہ پڑھے۔ عذر شرعی ہو اس کی اجازت ہے، جیسے کہ کسی کے جان کو خطرہ ہو، یا مال کا خطرہ ہو، کوئی لوٹنے کا خطرہ ہو، یا وہ بیمار ہو، تو ایسے شخص کے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے، یا اتنا شدید بارش ہو وہ اس میں مسجد نہ جا سکے، ایسی صورتوں میں آپ، لیکن بلا عذر شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا